پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی. کیا خوب انداز میں اللہ تعالیٰ نے تعارف فرما رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپ کے اصحاب کیا ہیں؟ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں کیا ہیں؟ نرم. حضرت علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، ہو حلقے یاراں، ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ حیدری. یا علی. کعبے کی جو عظمت ہے، کعبے کی جو عظمت ہے اور طیبہ کی جو حرمت ہے، مدینے میں ہم طیبہ میں ہیں نا. کعبے کی جو عظمت ہے اور طیبہ کی جو حرمت ہے سرکار دو عالم کے قدموں کی بدولت. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، نماز کس کے صدقے میں ہم کو ملی ہے؟ روزہ کس کے صدقے میں ملا ہے؟ حج کس کے صدقے میں ملا ہے؟ طواف کس کے صدقے میں ملا ہے؟ یہ تمام برکتیں اور نعمتیں کس کے صدقے میں ہیں؟ صرف آقا نامدار حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین خاتم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں. اور آج کے جلسے کا عنوان کیا ہے؟ آج کے جلسے کا عنوان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت اور یوم الفرقان. یوم الفرقان کس سے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. وہ کون سا معرکہ ہے جو ساری کائنات میں ایسا معرکہ کسی نے نہیں دیکھا، نہ یورپ نے، نہ امریکہ میں، نہ ہندوستان نے، چین نے، جاپان میں، ساری دنیا میں، تاریخ دنیا کی میں کوئی ایسا معرکہ پیش کرو نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہ شان والا، وہ عظمت والا معرکہ ہو رہا ہے. یہ مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. صحابہ اکرام کا جمگھٹا ہے، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ مصطفیٰ سرور کونین خاتم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، ہے کوئی حق و باطل کے معرکے کے لیے چلنے کے لیے تیار؟ ایسے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عشر مبشرہ صحابہ اکرام اٹھ کے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ لک جانی فدا، یا رسول اللہ لک مالی فدا، یا رسول اللہ لک قلبی فدا، یا رسول اللہ لک روحی فدا، یا رسول اللہ لک اولادی فدا. یا رسول اللہ ہم سب کچھ آپ پر فدا کرتے ہیں. دوسری دفعہ سرکار نے کہا، مہاجرین نے جواب دیا. تیسری دفعہ تاریخ بتاتی ہے، طبقات ابن سعد پڑھ لو، ہر کتاب پڑھ لو. تیسری دفعہ جب سرکار نے فرمایا ارے ہے کوئی معرکے حق و باطل کے لیے چلنے کے لیے تیار، تو پھر حضرت سعد بن عبادہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ. پہلی دفعہ مہاجرین نے جواب دیا، دوسری دفعہ مہاجرین نے جواب دیا، تیسری سوال جو آپ کا ہے کیا ہماری انصار کی طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ حضور مسکرائے. اس وقت حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی امت نہیں ہے، ہم موسیٰ کی امت نہیں ہے یہ کہنے کے لیے تو اور تیرا خدا جا کے لڑ لو. یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں یا رسول اللہ. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اگر کہہ دیں یا رسول اللہ تو دائیں لڑو تو ہم دائیں لڑیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں بائیں لڑو تو ہم بائیں لڑیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں پیچھے لڑو تو ہم پیچھے لڑیں گے. یا رسول اللہ اگر آگے لڑو تو آگے لڑیں گے. یا رسول اللہ آپ کی قسم، اس اللہ کے پروردگار کی قسم، اگر آپ کہہ دیں آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں کود جائیں گے، اور اگر آپ کہہ دیں سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے. اس کے بعد سرکار مسکراتے ہیں. 12 رمضان کو یہاں سے سفر روانہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وقت کی کمی ہے، لیکن ایک مقام پر لا کر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد دو چھوٹے بچے ہیں اور بھی بچوں کو سرکار نے عبداللہ کو، عمیر کو، دیگر بچوں کو بھیج دیا، جاؤ تم لوگ نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن معوذ اور ماؤس دو بچے جو ہے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں ان کی ماں نے کہا تھا میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی، تم سرکار کے اوپر فدا ہو جانا، جا کر قربان ہو جانا. وہ 2 بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں. حضور نے کہا ارے تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، تم چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہے اچھا اس میں جو بڑے تھے معاذ کو لے لیا اور ماؤس کو کہا تم جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ تم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا لمبا ہے تو آپ نے اس کو لے لیا، ارے اس کی میری کشتی کراؤ، میں اس کو اٹھا کے پٹک دوں گا، تو پھر آپ دیکھنا کس کو لینا ہے. اب دیکھو پھر دونوں میں حضور جو ہے فائٹ کرنا
आते हैं, दोनों में कुश्ती कराते हैं। छोटे ने बड़े को कान में कहा, अगर तू जो है मुझको पटक दिया तो मैं रह जाऊंगा इस जंग बदर से, इस जंग बदर के इस मार के हक बाती से रह जाऊंगा। वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं गिर जाऊंगा नीचे। उठाता है, बड़े भाई को नीचे पटक देता है। हुजूर मुस्कुराए कहते चलो दोनों भी चलो। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है ये दो वो बच्चे हैं अज़ीज़ान गिरामी। अरे मूसा का जो फिरौन था, मूसा अलैहि सलाम का, वो जो है मरते वक्त में दरियाए नील में वो कहता है कि मैं मूसा के रब को मानता हूं, लेकिन हुजूर का जो फिरौन था ये उससे बड़ा फिरौन था। कौन? अबू जहल। अबू जहल जब मारका जब शुरू हो रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं यहाँ पे अतबा मरेगा, यहाँ पे शीबा मरेगा, यहाँ पे अबू जहल मरेगा। साहबा इकराम इसको नोट कर रहे हैं, अल्लाह की कसम, और कहते हैं हुजूर को यानी कि गैब का इल्म नहीं था। अल्लाह अकबर, गैब वाला ही हुजूर को गैब का इल्म देने वाला है। और हुजूर ने बताया, जहां जहां हुजूर ने बताया वहां वहां सालिम मरा है, उस मुकाम पे मरा है। सरकार खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मारके में हुजूर लाइन में सबको खड़ा करते हैं, एक पैमाना में, एक मैसरा में, एक पैमाना में, एक मिसारा में, एक कमांडर है, एक पैमाना, एक मैसरा। इस तरह हुजूर लकड़ी लेकर जो है दौड़ रहे हैं और सबको लाइन में खड़ा रहे हैं। और जिस सहाबी को दो बच्चे मिले हैं वो है मऊद और मास, और वो कहते हैं कि सबको बड़े बड़े तगड़े तगड़े मिल गए और मुझे तो ये दो बच्चे मिल गए हैं, और ये क्या करेंगे? उन्होंने दोनों बच्चों में से कहा, अजी हजरत बताइए चाचू जान, इसमें अबू जहल कौन है? अरे तुम क्या करोगे अबू जहल को लेकर? नहीं वो सरकार का दुश्मन है, आप बता तो दे वो कौन है अबू जहल। कहते हैं वो जो ऊंट पे सवार है ना, वो है जो फिरौन अकड़ा हुआ है, ये अबू जहल। अभी माल ने सवाल किया, इधर से महूस ने सवाल कर दिया, चाचा जान बताइए अबू जहल कौन है? इन दोनों को मारने के लिए शहजादे घर से निकले थे। अल्लाह अकबर। फिरौन, इस दौर के फिरौन को मारने के लिए निकले थे। अच्छा अभी जो है वो अंसारी रसूल अभी इसी धुन में है कि अब मैं लड़ाई करूंगा।